انسان کو پیدا فرمایا، فرمایا من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر اس پانی کے حقیر قطرے سے جو جسم بنایا، جو باڈی بنائی، اور اس کو سمیع و بصیر بنایا، صلاحیتیں عطا فرمائی، فرمایا کان عطا کیے دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، غور و فکر کرنے کے لیے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ عطا کیا ہے، اور سونگھنے کے لیے ناک عطا کیا ہے، ذائقہ پرکھنے کے لیے زبان اور منہ کا یہ ذائقہ اور ٹیسٹ رکھا ہے، اور کسی چیز کو چھونے کے لیے ہاتھوں کی ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ آپ اگر باریکی سے غور کریں، انسان کے جسم میں مٹیریل ایک ہی طرح کا لگا ہے، ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، چمڑی ہے، اور پھر خون ہے، لیکن صلاحیتیں جدا جدا دے دی، کانوں کو سننے کی صلاحیت دے دی، زبان کو بولنے کی صلاحیت دے دی، آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت دے دی، ناک کو سونگھنے کی صلاحیت دے دی، اور دماغ اور دل کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں دی ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، اور دن اور رات کا یہ آنا جانا، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، بڑا درس ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اور فرمایا ثم من نطفۃ، نطفے کے بعد ثم من علقۃ، پھر وہ پانی کا حقیر قطرہ خون میں تبدیل ہوتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ وہ رب ذوالجلال ہے، وہی اس کو تبدیل کرنے والا ہے۔ پھر اس خون کے اس قطرے کو گوشت میں تبدیل کیا جاتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر دوسری یعنی مرحلے میں اور انسانی شکل میں اللہ رب ذوالجلال انسان کو پیدا فرماتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی بیان کیا گیا قرآن کریم میں کہ ہماری شکلیں، ہماری صورتیں یہ کون بناتا ہے؟ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، بابرکت ہے وہ ذات جو ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں تمہاری شکلیں بناتا ہے، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ ہم میں سے کوئی فرد بشر ایسا نہیں کہ جس کی شکل و صورت اس کی پسند کے مطابق بنائی گئی ہو۔ کسی نے جا کر یہ بتایا ہو کہ میرا ناک اتنا لمبا ہونا چاہیے، میرا قد اتنا لمبا ہونا چاہیے، میری فلاں چیز ایسی ہونی چاہیے، میری فلاں چیز ایسی ہونی چاہیے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ رب کی کاریگری ہے، رب کائنات نے بنایا اور فرمایا اپنی مرضی سے، فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، بابرکت ہے وہ ذات جو تمہاری شکلیں اور صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس طرح اس نے چاہا اس طرح پیدا کیا۔ اور پھر پیدا ہونے کے بعد بھی مختلف مراحل ہیں۔ فرمایا ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں چھوٹا بچہ ایسی پوزیشن میں، ایسی صورتحال میں کہ نہ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی شعور نہیں ہے، نہ گرمی کا، نہ سردی کا، نہ بیماری، نہ دوسری کوئی چیز، یعنی بالکل ابتدائی مرحلے میں۔ لیکن وہاں بھی رب کائنات نے ہمارے گزر اوقات کے لیے، ہمارے گزران کے لیے روزی کا بندوبست کیا ہے، اور ماں کی چھاتی میں، ماں کے اس میں سینے میں ایک تو حب اور محبت ڈالی ہے، احترام ڈالا ہے، وقار ڈالا ہے، اور پھر وہاں دودھ کا ایک ایسا نظام قائم کر دیا کہ بچہ انتہائی کمزور پوزیشن میں ہے، وہاں اس کو نہایت نرم و نازک غذا چاہیے، اسی انداز کی غذا، اور سب سے بہتر غذا وہ دودھ کی شکل میں وہاں ماں کے اس میں سینے میں رکھا، اور پھر وہ دودھ کا انتظام کیا۔ پھر بچہ بڑا ہوتا ہے، اس ایک مرحلے پر وہ باقی نہیں رہتا، بڑھتے بڑھتے 2 سال بعد اور صورتحال ہے، 4 سال بعد اور صورتحال ہے، 8 سال 10 سال ہوئے پھر اور صورتحال ہے۔ پھر فرمایا ثم لتکونوا، پھر جوانی آتی ہے، شباب آتا ہے، اور اس مرحلے پر آدمی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے جوانی کے بعد بڑھاپے کا مرحلہ ہے، پھر بڑھاپے کے بعد
ایک ضعیف العمری کا ایسا نظام جس کے بارے میں فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو واپس پیچھے کی طرف گویا موڑ دیتے ہیں، وہ بچپنے والی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، قد بھی نیچے جھک جاتا ہے، سوچ بھی کمزور ہو جاتی ہے، آواز بھی کمزور ہو جاتی ہے، نگاہیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، ہاضمہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، وہ سارے مرحلے وہ بچپنے والے واپس آ جاتے ہیں۔ پھر ایک دن موت آ جاتی ہے اور موت کے مرحلے میں موت کے منہ میں آدمی چلا جاتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے نظام بنایا ہے، موت کی نسبت سے ہم حاضر ہیں تو موت کے بارے میں قرآن کریم میں بڑی واضح تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا بابرکت ہے وہ ذات، بڑی عظمت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کی ساری بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ آج سے 10-20 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل علاقے یہ سارے کے سارے لال سرخ ہو رہے تھے اور پانی کے لیے لوگ کتنی پریشانی پانی کے لیے تھی۔ پھر جب اس نے چاہا تو بارشیں برسانی شروع کی، ہریالی ہریالی ہر طرف، اور یہ اناج، یہ غلے، یہ سبزیاں، یہ گھاس، یہ پتے، یہ سب کچھ ہرا بھرا کر دیا۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ وہ علی کل شیء قدیر، وہی ذات ہے، اور ساری بادشاہت، ساری سلطنت اسی کی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، فرعون، قارون، شداد، اور نہ جانے کتنے جن کو ہم جانتے ہیں اور کتنے جن کو ہم نہیں جانتے، بڑی دنیا آئی، لیکن سارے کی ساری سلطنتیں ختم ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ آج ان کے نام و نشان باقی نہیں، ان کے قبر کا پتہ نہیں، ان کی اس آخری آرام گاہ کا پتہ نہیں۔ اصل بادشاہت اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اس لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ موت کیا ہے؟ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، جس طرح ہم ایک مخلوق ہیں، جس طرح اور بہت ساری اشیاء ہیں، حجر ہیں، شجر ہیں، درخت ہیں، جاندار ہیں، بے جان ہیں، زمین، آسمان، عرش، فرش، جس طرح اور بے شمار مخلوق ہے، اسی طرح یہ موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ حیات کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے موت و حیات ہے کیا ہے؟ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ جس طرح باقی ساری مخلوق اللہ کے تابع فرمان ہیں، اسی طرح موت و حیات بھی اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں روزانہ سورج کو ایک ذمہ داری لگائی گئی ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، جب سے پیدا کیا ہے آج تک لگاتار رواں دواں ہیں اپنے اسی محور میں، اسی راستے میں جہاں جس انداز سے اس کو طلوع اور غروب کا نظام دیا ہے۔ اور طلوع اور غروب کے نظام میں بھی کتنی بڑی باریکیاں ہیں اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں کہ ایک جیسا ٹائم پورے سال میں کہیں نہیں ہوتا، ہر دن چند سیکنڈ گھٹتے ہیں یا بڑھتے ہیں، گرمیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، سردیوں میں گھٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ نظام کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ رب الجلال نے مقرر کیا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ درخت ہم دیکھتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، اوپر کی طرف جاتے ہیں، پھل لاتے ہیں، پتے ہیں، ذائقہ ہے، جو تاثیر ہے، جو ضروریات ہیں، جو ذمہ داریاں رب نے ان کو عطا فرمائی ہیں، یہ مخلوق ہونے کے ناطے وہ جس طرح ان کو چلایا اسی طرح چل رہے ہیں۔ اسی طرح موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور حیات، زندگی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اس میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب الجلال نے اس آیت کریمہ میں موت کا تذکرہ پہلے فرمایا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے، ہمارا نظام یہ ہے، ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم زندگی کو ہی پہلے ترجیح دیتے ہیں، زندگی کے بارے میں ہی ساری کوششیں ہیں، زندگی کے بارے میں ہی ساری تگ و دو ہے، زندگی کے بارے میں ہی ساری دوڑ دھوپ ہے۔
آخرت کے بارے میں یا موت کے بارے میں ہم نے بالکل لاش میں رکھا ہے، کوئی غور و فکر ہی نہیں ہے، کوئی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، جبکہ رب کائنات نے زندگی کا تذکرہ بعد میں فرمایا، موت کا ذکر پہلے فرمایا الذی خلق الموت، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ موت و حیات کا تخلیق کا مقصد کیا ہے وہ بھی بیان کر دیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ احسن اعمال کیا ہے، اس پر تھوڑی سی باریکی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور احسن عمل وہ ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں۔ اعمال صالحہ جن کو کہا گیا ہے اس میں دو شرطیں ہیں، ایک شرط یہ کہ ہم وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کریں۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ اس میں یہ دو چیزیں نہ پائی جائیں، ایک اللہ کی رضا اور خوشنودی، اور دوسرا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے دیکھو دنیا میں عموماً چار چیزیں مد نظر رکھ کر لوگ کام کرتے ہیں۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں، بعض عمل ایسے ہیں کہ انسان کسی دباؤ میں آ کر کر لیتا ہے، کسی کا پریشر ہے، دباؤ ہے، سختی ہے، اور اس کے ڈر سے ہو کر انسان وہ کام کر لیتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کسی دنیاوی لالچ کے اس میں آ کر کہ اس آدمی سے یا اس کام سے ہمیں یہ دنیاوی فائدہ حاصل ہونے والا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی لالچ مد نظر ہوتی ہے تو لالچ کے لیے کوئی آدمی کام کرتا ہے۔ تیسری حیثیت یہ ہوتی ہے کہ دکھاوے کے لیے کہ فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، وہ کیا کہے گا کہ دیکھو جی اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے یہ کام نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، تو دوسروں کو دکھاوے کے اس میں آ کر انسان کام کر لیتا ہے۔ اور چوتھی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کیا جائے، تو اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوگا جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، فرمایا اپنے صدقات کو برباد نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، اس شخص کی طرح کہ جو دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، یعنی دکھاوے کے لیے جو بھی عمل کیا وہ برباد ہے، دکھاوے کے لیے جو بھی عمل کیا گیا وہ برباد ہے، وہ ضائع ہو گیا، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اور حدیث میں بڑی تفصیل اس کی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اس عمل سے بھی بری ہوں، بیزار ہوں جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا گیا، شامل کیا گیا۔ وہ جاؤ جس کو دکھانے کے لیے، جس کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا، اس سے جا کر اپنا اجر صلہ ثواب لے لو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہوگا، اعمال صالحہ یا احسن عمل وہی کہلائیں گے کہ جس میں اخلاص نیت ہو۔ جب اللہ رب الجلال نے شیطان کو دربار سے نکالا ہے، راندہ ہے، دھتکارا ہے، وہاں اس نے بڑی قسمیں کھائی تھی کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ وہاں آگے چل کر یہ بات ہوئی تھی الا عبادک منہم المخلصین، کہ جو مخلص بندے ہیں، اخلاص والے ہیں، ان پر شیطان کا جادو نہیں چلے گا، اخلاص والوں پر شیطان کا مکر نہیں چلے گا، اخلاص والوں پر شیطان کا فریب نہیں چلے گا۔ اگر ہم شیطان کے مکر سے، شیطان کے فریب سے، شیطان کے دباؤ سے اور شیطان کے دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ فرمایا اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو عمل کیا جائے گا وہ عمل احسن عمل ہے اور وہ عمل قابل قبول عمل ہے۔ اور دوسری چیز یہ بیان ہوئی کہ ہر وہ کام جو ہم کریں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ایسا ہے نہیں، اگر ایسا ہو جائے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان، جس میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر،
ہر پیغمبر کی امت کے نیکوکار لوگ، ان کے صحابہ، ان کے تابعین، ان کے محدثین، ان کے اولیاء، ان کے شہداء، صالحین، جتنے نیکوکار لوگ ہیں اور اس امت کے جتنے نیکوکار ہیں، وہ سارے مل کر ایک بات کہیں، ایک نظریہ قائم کریں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات ارشاد فرمائیں، تو وہ بات قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور جو اس سے ہٹ کر ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا جس نے بھی کوئی عمل کیا، چاہے کوئی سا بھی عمل ہو، وہ کوئی بھی کام ہو جن کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، اللہ کا قرب یا اللہ کی رضا یا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ثواب سمجھ کر ہم کرتے ہیں، یا جن کے بارے میں ہماری امید اور توقع ہے کہ آخرت میں ہمیں اس کا بہتر صلہ بدلہ ملے گا، ان کے بارے میں فرمایا من عمل عملا، جس نے بھی کوئی عمل کیا، کوئی سا بھی عمل، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کی تائید اور تصدیق نہیں ہے، فرمایا فہو رد، وہ کام رد ہے، غیر مقبول ہے، ناقابل قبول ہے، وہ تسلیم نہیں ہے۔ تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس پر ہم غور کریں۔ ہمیں دنیا میں یہ زندگی اس لیے دی گئی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم بلڈنگیں بڑی کون بناتا ہے، اس لیے نہیں کہ تجارت میں آگے کون بڑھتا ہے، اس لیے نہیں کہ زمینیں زیادہ کس کے پاس ہیں، اس لیے نہیں کہ اولاد زیادہ کس کے پاس ہے، اس لیے نہیں کہ ہم دنیا داری میں ایک دوسرے سے فخر کریں، بلکہ دنیا میں ہمیں یہ زندگی اس لیے دی گئی تھی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو احسن عمل کے لیے، اچھے عمل کے لیے یہ دو بنیادی باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کے ارشادات کیا ہیں، آپ کے فرامین کیا ہیں، آپ کا حکم کیا ہے، آپ نے اس کام کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال، اور چھوٹی نہیں بلکہ یہ بڑی مثال ہے، چونکہ عبادات میں سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز سب پر فرض ہے، نہ امیر کی نہ غریب کی کوئی اس میں تخصیص کی گئی۔ مثلا زکوٰۃ ہے تو وہ امیروں کے لیے، مالداروں کے لیے، غریبوں کے لیے نہیں ہے، اور حج ہے وہ بھی استطاعت والوں کے لیے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو امیر، غریب، شاہ، گدھا، بڑا، چھوٹا، مرد، عورت، سب کے لیے۔ اور رمضان کے روزے مثلا سال میں ایک مرتبہ، جمعے کی نماز ہے ہفتے میں ایک مرتبہ، لیکن یہ عام نماز دن میں 5 مرتبہ اوقات کی پابندی کے ساتھ سب پر فرض کی گئی ہے۔ اس نماز کی اہم ترین عبادت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذی شان موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو گویا صحابہ کرام کی بڑی تعداد نے آپ کے پیچھے ہمیشہ نمازیں پڑھی ہیں، اور جس دن حجۃ الوداع کا موقع تھا تو 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا، اور انہیں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ نے، بلکہ لاکھوں تک تعداد نے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز کس طرح ادا کر رہے ہیں، اور پھر آگے انہوں نے بیان کیا۔ لہٰذا نماز وہی قابل قبول ہے جو اس طریقے کے مطابق ہوگی۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اسی پر ہم قیاس کر سکتے ہیں تمام عبادات، تمام معاملات کا، کہ ہم ہر کام اسی طرح کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، یا کرنے کا حکم دیا، یا آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کام کو پسند کیا، یس کیا، اس کو منع نہیں کیا، اور اس کو دین کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اب یہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، بڑا اہم عشرہ چل رہا ہے۔ قرآن کریم میں اس عشرے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، احادیث رسول میں اس عشرے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔
اس میں جو اہم ترین کام ہیں ان میں سے ایک قربانی کا معاملہ ہے، اور اس سلسلے میں بھی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ آپ مدینہ شریف میں رہے اور ہمیشہ آپ نے قربانی دی ہے۔ ایک سوال کسی نے پوچھا کہ صدقہ کر دینا زیادہ بہتر ہے یا قربانی کرنا، یا اس طرح کے بے شمار سوال قربانی کی نسبت سے لوگ کرتے ہیں۔ تو قربانی کے سلسلے میں بھی ہمارے مد نظر یہی رہنا چاہیے کہ جس طرح رسول اللہ نے قربانیاں کی ہیں اسی انداز سے ہم قربانی کریں۔ ایام تشریق جس طرح رسول اللہ نے گزارے ہیں اسی طرح ہم گزاریں۔ رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کی ساری عبادتیں، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، قیام اللیل کی صورت میں ہو، یا صدقۃ الفطر کی حیثیت سے ہو، ذکر و اذکار ہو، تلاوت کلام الہی ہو، توبہ استغفار ہو، یا جتنے بھی کام ہیں سارے کام ہم اسی طرح کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور کر کے ہمیں بتایا کہ اس طرح یہ کام کرو، تو وہ عمل صالح کہلائے گا کہ جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں، ایک اللہ کی رضا اور خوشنودی، اور دوسرا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ میں نے شروع میں ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالموت واعظا، کافی ہے موت واعظ کے لیے۔ یہ موت ہماری عبرت کے لیے، ہمارے سنبھلنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں اس پچھلے دور میں کوئی موت واقع نہیں ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں فلاں رشتہ دار ہمارے فوت ہو گئے تھے۔ فرمایا کیا وہ کم نصیحت ہے؟ کیا وہ تمہارے لیے نصیحت نہیں ہے؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کفا بالموت واعظا، موت کافی ہے واعظ کے لیے، موت کافی ہے عبرت کے لیے، کہ یہ ہمارے ساتھی جو آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں یہ بھی ہماری طرح تھے، ہاں ان کی سوچ بھی ہماری طرح تھی، ان کی ضروریات بھی ہماری طرح تھی، اور جس طرح وہ چلتے پھرتے ہم سے جدا ہو گئے، پتہ نہیں کل کس کا نمبر لگ جائے، کب کس کا نمبر لگ جائے، کوئی نہیں جانتا، اور پھر اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ جب یہاں سے چلے جائیں، جانے کے بعد پھر افسوس کریں، کف افسوس ملیں، اور یہ آرزو کریں، اور یہ آرزو کریں گے۔ نیک لوگ بھی کرتے ہیں اور گناہگار بھی آرزو کرتے ہیں واپس دنیا میں آنے کی، لیکن نہ نیکوکاروں کو دنیا میں واپس آنے دیا جاتا ہے، نہ گناہگاروں کو واپس دنیا میں آنے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنازہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما، اور اس قبرستان میں جتنے متوفی ہیں، جس طرح مجھے یاد پڑ رہا ہے ہمارے ایک تایا بھی یہاں مدفون ہیں، اللہ تعالیٰ تمام متوفیوں کی مغفرت فرمائے، اور حاضرین مجلس کے جتنے بھی آبا و اجداد ایمان والے دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور یہ ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اور ان کے والد محترم بھی میرے دادا کے شاگرد تھے، یہ والد صاحب کے بہت پکے سے دوست تھے، ہمیشہ ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول اور منظور فرمائے، کوتاہیوں کو درگزر اور معاف فرمائے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر نصیب فرمائے، بشری تقاضوں سے جو بھی کوتاہیاں سستیاں غلطیاں درگزر اور معاف فرمائے، ورثہ کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔